بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کے اس لیکچر میں سندھ بورڈ کی جماعت نہم کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم باب اول کے عنوان نزول قرآن کے بارے میں، باب اول میں شامل قرآن کے نزول اور قرآن پاک کے تدریجی نزول، لوح محفوظ اور بیت العزت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے لیکچرز ملتے رہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، قرآن پاک کا نزول یعنی قرآن پاک نازل کس طرح سے ہوا، اس کے بارے میں کتاب میں وضاحت کی گئی ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا ازلی و ابدی کلام ہے، یعنی جب سے کائنات بھی نہیں بنی تھی اس وقت سے لے کر جب یہ کائنات ختم بھی ہو چکی ہوگی اس وقت تک بھی یہ کلام تھا اور رہے گا۔ ہمیشہ سے یہ کلام ہے اور ہمیشہ سے رہے گا، جو لوح محفوظ میں موجود ہے، یعنی قرآن پاک آج تو ہمارے پاس کتابی شکل میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے، لیکن یہ قرآن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے بھی پہلے لوح محفوظ میں موجود تھا اور اب بھی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ قیامت کے بعد تک بھی یہ ہمیشہ کے لیے موجود رہے گا۔ لوح محفوظ کہتے ہیں ایک تختی کو جو ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش کے پاس موجود ہے، جہاں پر پورا کا پورا قرآن مجید اسی طرح سے لکھا ہوا ہے جس طرح سے ہمارے پاس آج قرآن پاک کتابی صورت میں لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، سورۃ البروج کی آیت نمبر 22 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ یہ کوئی معمولی کلام نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان کتاب ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ قرآن کریم لوح محفوظ سے زمین پر نزول کے 2 مراحل میں پہنچا ہے۔ پہلا مرحلہ مکمل قرآن کریم دنیا والے آسمان پر بیت العزت میں نازل ہوا، یعنی وہ آسمان جو ہمیں دنیا سے نظر آتا ہے۔ جب ہم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آسمان کی طرف، جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے ساتوں آسمانوں میں سے یہ پہلا آسمان بیت العزت کہلاتا ہے۔ یہاں قرآن پاک پہلے مرحلے میں مکمل طور پر نازل ہوا۔ اس سلسلے میں سورۃ القدر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، یعنی جو رمضان المبارک میں شب قدر آتی ہے اس کے اندر پورا کا پورا قرآن اللہ رب العزت نے پہلے مرحلے میں آسمان دنیا پر، جس کو بیت العزت کہا جاتا ہے، وہاں پورا قرآن نازل کر دیا۔ ایک بار ہی سارے کے سارے سپارے وہاں نازل کر دیے گئے۔ دوسرا مرحلہ اس کے بعد ضرورت اور موقع کی مناسبت سے وقتاً فوقتاً حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف آیتوں اور صورتوں کی صورت میں لاتے تھے، جو بتدریج 22 برس اور کچھ ماہ میں نازل ہوا۔ یعنی پورا قرآن تو یکبارگی بیت العزت پر آسمان دنیا پر نازل ہوا شب قدر میں، اس کے بعد جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسے جبرائیل علیہ السلام کبھی کچھ آیات کبھی کچھ صورتیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوتے رہے، اور یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد، یعنی 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت کیا، اور اعلان نبوت کے بعد کم و بیش 22 برس اور کچھ ماہ میں یہ سلسلہ نزول کا جاری رہا، جس میں سے 12 سال کچھ مہینے مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوا اور باقی دار الہجرت مدینہ منورہ میں نازل، یعنی جب تک آقا علیہ الصلاۃ والسلام مکہ میں رہتے تھے تو 12 سال کچھ مہینے تک پورا قرآن مکے میں نازل ہوتا رہا، جہاں پر نازل ہونے والی آیات اور صورتیں مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور باقی دار الہجرت مدینہ منورہ، یعنی جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام 53 برس کی عمر میں مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باقی قرآن مدینہ منورہ میں نازل ہوا،
جس کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے تدریجی نزول کے بارے میں کہ قرآن کریم کے نزول کا دوسرا مرحلہ تدریجی مرحلہ وال کہلاتا ہے، یعنی باری باری جیسے جیسے جو واقعہ ہوتا ویسے ویسے وہ آیات آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اس کو تدریجی نزول کہا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے۔ یہ 15ویں پارے کی سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 106 ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا قرآن کریم کے تدریجی انداز میں نزول کی درج ذیل حکمتیں ہیں۔ یعنی بعض کفار یا بعض غیر مسلم یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک کو تدریجی طور پر نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی، ایک ساتھ پورا کا پورا قرآن کیوں نازل نہیں کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر؟ تو اس کی کچھ حکمتیں بیان کی گئی ہیں، جس میں سے پہلی حکمت یہ ہے کہ قرآن کریم یاد کرنا آسان ہو گیا۔ یعنی کہ 30 کے 30 پارے اگر ایک ساتھ نازل کر دیے جاتے تو ان کو یاد کرنا بہت مشکل ہو جاتا، اور ظاہر ہے کہ اس وقت کتابی شکل میں موجود نہیں تھا، صرف قرآن کی آیات جبریل علیہ السلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر پڑھتے تھے، تو جتنی آیتیں پڑھتے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ آیات یاد کر لیا کرتے تھے، صحابہ یاد کر لیا کرتے تھے۔ اگر اکٹھا 30 پارے نازل کر دیے جاتے تو اس کو یاد کرنا مشکل ہو جاتا۔ ایک حکمت تو یہ ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ مختلف احکامات جو قرآن کریم میں موجود ہیں، انسانی طبیعتوں کو ان پر عمل کے لیے رفتہ رفتہ آمادہ کیا گیا۔ اگر ایک دفعہ تمام احکامات نازل ہوتے تو قدیم عادات کو ترک کرنے اور نئے احکام پر لوگوں کے لیے عمل کرنا بہت مشکل ہوتا۔ یعنی عرب کا جو معاشرہ تھا اس میں کئی برائیاں ایسی تھیں جو سال ہا سال سے ان کے اندر موجود تھیں۔ مثلا اسلام سے پہلے سال ہا سال سے شراب پی جاتی تھی، اور اس طرح سے کئی سارے احکامات ایسے تھے۔ اگر پورا قرآن ایک ساتھ نازل کر دیا جاتا، روزے کا حکم بھی ایک ساتھ آ جاتا، نماز کا بھی، شراب کے چھوڑنے کا بھی، حج کے کرنے کا بھی، زکوٰۃ کے دینے کا بھی، تو لوگ اتنے سارے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہو سکتا تھا کہ آمادہ نہ ہوتے، اور وہ اس دین کو قبول نہ کرتے، دین اسلام کو قبول نہ کرتے۔ اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کریم کو نازل کیا گیا تاکہ وقتاً فوقتاً مرحلہ وار باری باری تمام احکامات ان کو دیے جائیں۔ کبھی نماز کا حکم آ جائے، کبھی زکوٰۃ کا، کبھی حج کا، کبھی روزے کا، اسی طرح سے کبھی شراب کے چھوڑنے کا، کبھی جوا کے چھوڑنے کا۔ تو اگر یہ سارے احکامات ایک ساتھ آ جاتے تو لوگوں کے لیے ان تمام احکامات پر اکٹھا عمل کرنا دشوار ہو جاتا۔ اس کے بعد تیسری حکمت ہے کہ مخالف لوگوں کی تکلیفیں اور اذیتیں جب حد سے بڑھ جاتی تھیں اور پھر کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو وہ مسلمانوں کے دلوں کے لیے باعث تسکین بنتی تھی۔ یعنی جب کفار کی طرف سے مظالم ہوتے ہیں، رکاوٹیں ڈالی جاتی، مشکلات پیدا کی جاتی، تکلیف دی جاتی، تو اس موقع پر اللہ کی طرف سے کوئی آیت نازل ہو جاتی، وحی نازل ہو جاتی، تو مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو ایک ڈھارس سی بن جاتی کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد چوتھی حکمت ہے مختلف اوقات میں لوگوں کی طرف سے سوالات پوچھنے پر ان کا بروقت جواب دینے سے قرآن کریم کی حقانیت ثابت ہوتی ہے۔ جس طرح سے مثال دی جائے کہ اگر کسی ٹیچر سے اچانک کوئی اسٹوڈنٹ سوال کرے اور اس ٹیچر کو اس سوال کا جواب اسی وقت آتا ہو تو ٹیچر کی حیثیت بڑھتی ہے اسٹوڈنٹ کی نظر میں، کہ ہم نے جو کچھ سر سے پوچھا ہے، جب پوچھا ہے، وہ فوراً بتا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف مواقع پر صحابہ کرام جب کبھی کوئی سوال پوچھتے، کوئی مسئلہ پوچھتے، تو قرآن کریم جب نازل ہو جاتا تو قرآن کریم کے حق ہونے کی دلیل ثابت ہو جاتی۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد پڑھتے ہیں لوح محفوظ کے بارے میں کہ لوح محفوظ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ لوح محفوظ سے مراد وہ تختی یا کتاب جو ہر طرح کے دست برد سے محفوظ ہو، یعنی کسی بھی قسم کی کریکشن کی وہاں ضرورت نہ ہو، اور تمام احکام و فرامین اور کلمات الہی کا مصدر ہے، یعنی سارے کے سارے احکامات اسی لوح محفوظ کے اندر موجود ہیں جو مسلمانوں پر، جو انسانوں پر بھیجے جاتے رہے ہیں۔ اس کے بعد جس طرح سے بیت العزت کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں
کہ بیت العزت کی آسمان دنیا میں وہ جگہ ہے جہاں قرآن مجید کو لوح محفوظ سے یک بارگی میں اتارا گیا، یعنی ایک ساتھ شب قدر میں جہاں قرآن نازل ہوا اس کو بیت العزت کہا جاتا ہے۔ پھر آسمان دنیا یعنی بیت العزت سے تھوڑا تھوڑا کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔